العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد. عزیز طلبہ، امید کہ آپ نے کل کی تمارین اور کل کا سبق مع امثلہ، اردو سے عربی، عربی سے اردو، تمام ہی اسباق کی جملہ تمارین آپ کر چکے ہوں گے، یاد بھی آپ نے کر لیا ہوگا. امید ہے کہ آپ کا یہ یاد کرنا اور یہ تمارین کا پورا کرنا انشاءاللہ آپ کو آنے والے وقت میں بہت ہی زیادہ آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا. اس لیے جو ہدایات دی جاتی ہیں اور جو باتیں بتلائی جاتی ہے، آپ اس کو اپنے قلب سے گرہ باندھ لیجئے، اپنے حاشیۂ ذہن میں اس کو محفوظ کر لیجئے. یہ یاد رکھیے کہ آج کا زمانہ محنت کش زمانہ ہے. جو جتنا محنت کرے گا وہ اپنے کام میں اتنا زیادہ جو ہے کامیاب، اتنا زیادہ اپنے کام کے اندر نتیجے تک پہنچے گا. تو کل تو ہمارا جو سبق الدرس السابع والعشرون، 27ویں سبق کے تحت جتنی تمارین اور جتنے اسباق آئے تھے وہ سب کے سب پورے ہوئے. آج کا ہمارا نیا سبق الدرس الثامن والعشرون ہے، 28واں سبق. اس سبق کے اندر جملہ فعلیہ کی مشق کرائی گئی ہے. جملے دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی بعد میں. غلبنی النوم فی الفصل، کلاس میں مجھ پر نیند غالب آ گئی. ینتظرک زمیلی فی السوق، میرا ساتھی آپ کا بازار میں انتظار کر رہا ہے. زرتک فی مدینۃ سورت، میں نے آپ کو سورت شہر میں دیکھا. یأتیہ الموت من کل مکان، موت اس کے پاس ہر جگہ سے آئے گی. فائدہ: مذکورہ مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں فعل، فاعل اور مفعول کے علاوہ مجرور بھی، جار مجرور بھی ہے. ہم نے آپ کو اس سے پہلے بتلایا تھا فعل، فاعل، مفعول بھی. ساتھ ہی آپ نے مرکب اشارے، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مفعول اور فاعل کی شکل میں پڑھ لی ہیں. یہاں آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ صرف فعل، فاعل اور مفعول بھی ہی جملے کو جو ہے پورا نہیں کرتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملہ تو پورا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جار مجرور کا بھی دخل ہوتا ہے. جار مجرور بھی جملے کے اندر موجود ہوتا ہے. ایسی صورت میں جب کہ جملے کے اندر فعل، فاعل اور مفعول کے ساتھ ساتھ جار مجرور ہو تو اس کی تراکیب کیا ہوتی ہے، اس کو کس انداز سے پڑھتے ہیں، جملے میں وہ کہاں واقع ہوتا ہے. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جملہ فعلیہ خبریہ، اس کے اجزائے ترکیبیہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے فعل، پھر فاعل اور پھر مفعول بھی. لیکن کبھی کبھی فاعل اور مفعول بھی سے کبھی مفعول بھی فاعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے. وہ کب؟ جب آپ ضمیر کو فعل کے ساتھ وابستہ کر کے پڑھیں گے، لکھیں گے، ایسی صورت میں فاعل مفعول سے پہلے آتا ہے اور مفعول بھی فاعل سے پہلے. البتہ فاعل فعل سے پہلے نہیں آتا. یہ آپ نے پڑھ لیا ہے. یہاں پر اس سبق کے اندر فعل، فاعل اور مفعول کے ساتھ ساتھ جار مجرور بھی لایا گیا ہے
اور اس کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ آپ ذہن میں یہ بات رکھتے چلیں کہ فعل فاعل اور مفعول کے ساتھ جار مجرور بھی ہوتا ہے۔ نمبر 2، جار اپنے مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ میں متعلق ہوتا ہے۔ اپنے ما قبل فعل کا، وہ فعل ان جار مجرور کا متعلق ہوتا ہے۔ ایک ہے متعلق اور ایک ہے متعلق۔ جار اپنے مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ میں متعلق ہوتے ہیں، یعنی جملہ فعلیہ میں جب جار مجرور آئے گا تو وہ اس جملے میں جو فعل واقع ہو رہا ہے اس کا متعلق بنے گا، یعنی اس کا تعلق اس سے رہے گا۔ اپنے ما قبل فعل کے وہ فعل ان جار مجرور کا متعلق ہوتا ہے، تو یہ جار مجرور کس کا متعلق ہوگا؟ فعل کا۔ اور جملہ فعلیہ میں جار مجرور فعل کے متعلق ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، آگے ہم سمجھائیں گے متعلق ہونے کا مطلب کیا۔ نمبر 3، جار اپنے مجرور سے مل کر جملہ اسمیہ میں متعلق ہوتے ہیں اپنے سے پہلے آنے والے شبہ فعل کے۔ ایک تو ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے شبہ فعل۔ فعل آپ نے پڑھا ہے کام کو کہتے ہیں، اور شبہ فعل اکثر اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنتا ہے۔ شبہ فعل کیا بنتا ہے؟ اس میں فاعل اور اس میں مفعول۔ فعل اس کو نہیں کہتے، لیکن وہ فعل کی طرح اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کو شبہ فعل مانا جاتا ہے۔ اور وہ اکثر کیا ہوتا ہے؟ وہ اکثر ہوتا ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول۔ تو ایک تو ہے کہ جار اپنے مجرور سے مل کر جملہ اسمیہ میں، جملہ فعلیہ میں نہیں، جملہ اسمیہ میں، اور جملہ فعلیہ میں تو متعلق ہوگا کس کے؟ فعل کے۔ لیکن جملہ اسمیہ اگر آئے اور اس میں جار مجرور ہو تو وہ شبہ فعل کے متعلق مانا جاتا ہے، اس لیے کہ جملہ اسمیہ میں فعل نہیں شبہ فعل ہوتا ہے۔ اور ہم نے ابھی آپ کو بتلایا شبہ فعل کس کو کہتے ہیں؟ اکثر و بیشتر شبہ فعل اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہی کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے مثال دے رہے ہیں، حامد جالس فی المسجد۔ اس مثال میں شبہ فعل جالس سے متعلق ہیں۔ یہاں پر شبہ فعل کیا ہوا؟ جالس۔ اور اگر اس کو فعل بنایا تو کیا بنے گا؟ جلسہ۔ جلسہ فعل، جالس اس میں فاعل، اور یہاں جملے کے اندر جملہ اسمیہ ہے، اس کے اندر شبہ فعل اس میں فاعل واقع ہو رہا ہے۔ نمبر 4، کبھی یہ شبہ فعل جملہ اسمیہ میں محذوف ہوتا ہے۔ ایک تو ہے نظر آنا اور ایک ہے نظر نہیں آنا، یا یوں سمجھیے کہ اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، یعنی جملے میں ترجمہ تو ہوتا ہے لیکن وہ شبہ فعل جملے میں نظر نہیں آتا، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہٹا دیا جاتا ہے؟ یا آپ ہدایت النحو میں جا کر آپ پڑھیں گے، وہ فعل کے اندر جو ہے جملے کے اندر شبہ فعل کو کیوں محذوف کر دیا جاتا ہے، آپ ہدایت النحو میں اس کی جو ہے ترکیب اچھی طریقے سے پڑھیں گے۔ سر دست یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ شبہ فعل جملہ اسمیہ میں آتا ہے اور کبھی کبھی ہٹا دیا جاتا ہے، محذوف کر دیا جاتا ہے، نظر نہیں آتا، اس وقت بھی جار مجرور انہی سے متعلق ہوتا ہے۔ مثلا پہلے جملے میں ہم نے شبہ فعل پڑھا، حامد جالس فی المسجد، تو جالس شبہ فعل نظر آ رہا ہے۔ دوسرے جملے میں ہم پڑھ رہے ہیں حامد فی المسجد، حامد مسجد میں ہے، حامد فی المسجد، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے لیکن یہاں پر شبہ فعل محذوف مانا گیا۔ حامد فی المسجد، حامد جالس فی المسجد، جالس کو محذوف کر دیا گیا، اور ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ حامد مسجد میں ہے، یعنی مسجد میں بیٹھا ہے۔ حامد فی المسجد اس مثال میں شبہ فعل جالس محذوف ہیں۔ نمبر 5، جار کا مجرور کبھی مفرد ہوتا ہے اور کبھی مرکب۔ ایک نئی بات ہے،
جار کا مجرور، جار مجرور کس کو کہتے ہیں؟ جار مجرور کہتے ہیں عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں، زیر دینے والے حرف کو جار اور جس کو زیر دیا جا رہا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں۔ جیسے فی المسجدی، الی المسجدی، تو اب الی حرف جار ہو گیا اور المسجدی یہ اس میں مجرور ہو گیا۔ تو جار کا مجرور کبھی مفرد ہوتا ہے، مفرد مانے اکیلا، اور مرکب مانے دو یا دو سے زائد مل کر بنا ہوا۔ تو اب سمجھ میں آ گئی ہوں گی بات کہ جار کا مجرور کبھی مفرد ہوتا ہے اور کبھی مفرد ہوتا ہے اور کبھی مرکب ہوتا ہے۔ مثلا محمد ذاہب الی المسجد میں مسجد مفرد ہے، الی المسجد المسجد مفرد ہو گیا۔ اب مرکب کس کو کہیں گے؟ دیکھیے آگے بھی مثال دی جا رہی ہیں۔ اور یدخلون فی دین اللہ، فی دین اللہ میں دین اللہ مرکب ہے، دین اور اللہ دونوں مل گئے اس لیے مرکب ہے۔ ادھر مسجد اکیلا تھا، مکیلی المسجد، وہ لفظ مسجد اکیلا تھا اس لیے جو ہے وہ مفرد کہلایا۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی جملہ فعلیہ کے اندر جار مجرور بھی آتا ہے۔ اب جب کہ جملہ فعلیہ میں جار مجرور آ جائے تو وہ جملے کے اندر اسی فعل کا جو اس سے پہلے واقع ہو رہا ہے متعلق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جار مجرور کبھی جملہ اسمیہ میں بھی آتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں آئے گا تو فعل نہیں بلکہ شبہ فعل آئے گا، اور ہم نے کہا کہ شبہ فعل اکثر فعل اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہوتا ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں شبہ فعل آئے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ میں شبہ فعل محذوف کر دیا جاتا ہے، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال بھی ہم نے دی، جیسے محمد فی المسجد، اور شبہ فعل کی مثال محمد ذاہب فی المسجد، یہ اس طریقے سے شبہ فعل کی مثال۔ اور کیا بتلایا تھا کہ جار مجرور کبھی جملے میں آئے گا، چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو اسمیہ ہو کوئی بھی ہو، لیکن جب جار مجرور اس کے اندر آئے گا تو کبھی ایسا ہوگا کہ مفرد آئے گا، محمد ذهب الی المسجد، اور کبھی ایسا ہوگا کہ وہی جار مجرور تو جار تو رہے گا لیکن مجرور کبھی جو ہے مرکب کی شکل میں آئے گا، جیسے ذهب محمد الی المسجد الجامع، جامع مسجد، اب یہ مرکب ہو گیا۔ اور قرآن کی مثال دی تھی یدخلون فی دین اللہ، دین اللہ مرکب ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ قرآن مجید کے اندر اور حدیث رسول کے اندر بھی ان تراکیب کو تلاش کریں گے تو یقیناً بہت سی ترکیبیں آپ کو وہاں پر مل جائے گی، اور ان تراکیب کو جو ہے کاپی کے اندر لکھنے کا اہتمام کریں تاکہ قرآن سے ہماری وابستگی رہے، اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنے اسباق کی مثالیں قرآن مجید سے تلاش کرتے رہیں۔ قرآن مجید کی مثالیں رہیں گی تو قرآن کا ترجمہ بھی جو ہے آسان ہوگا، اور قرآن فہمی بھی اس سے پیدا ہوگی، تراکیب ہمارے سمجھ میں آئے گی، فعل فاعل مفعول شبہ فعل محذوف ہے نہیں ہے، اور اس طریقے سے جار مجرور آیا تو متعلق کس کے ہے، فعل کیا بن رہا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ ہمارے سمجھ میں کب آئے گی؟ جب ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سے مثالیں ڈھونڈ کر اس کو اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ دیکھیے ترکیب دیکھیے کس صورت میں، جب کہ جملہ فعلیہ میں جار مجرور آئے، مفرد ہو چاہے مرکب ہو۔ مثال دیکھ لیجئے اور اس کی ترکیب بھی دیکھ لیجئے، ترکیب کیسے ہوگی۔ یدخلون فی دین اللہ،
ترجمہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں۔ یدخلون آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ صیغہ جو ہے جمع غائب کا صیغہ ہے۔ دخل یدخل دخلاً باب نصرہ سے ہے، اس کے معنی داخل ہونا۔ جمع غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع کا۔ یدخلون، یدخلون فعل، ضمیر فاعل، یدخلون میں جو ضمیر ہے جمع کی وہ اس کا فاعل، یعنی یدخلون فعل اور ضمیر فاعل۔ ضمیر سمجھ رہے ہیں آپ؟ فعل کی جگہ لکھے جانے والا اسم، کل پرسوں کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ضمیر جو فعل کی جگہ لکھی جاتی ہے، اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ 12 صیغوں کے اندر ضمیر موجود ہوتی ہے فعل کے ساتھ ساتھ، وہ ضمیر اس کے اندر صیغوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پر یدخلون جمع غائب کی ضمیر موجود ہے یہاں پر، تو کہہ رہے ہیں ترکیب دیکھ لیجئے، فعل ضمیر فعل، یدخلون فعل، ضمیر فاعل، فی حرف جار، دینی مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، فی حرف جار کے، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا یدخلون فعل کے۔ اب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دیکھیے یدخلون، یدخلون یہ فعل ہے اور اس کے اندر جو جمع غائب کی ضمیر ہے وہ فاعل بن رہی ہے، اور فی دین اللہ، فی حرف جار، دین اللہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور، دین مضاف، اللہ ہی مضاف الیہ، دین اللہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور۔ اب کس کے ذریعے سے مجرور ہوا؟ فی حرف جار کے ذریعے سے، تو مجرور فی حرف جار کے۔ اب جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کس کے؟ یدخلون فعل کے۔ اب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال جملہ اسمیہ کی مثال، یہ ہم نے پڑھی جملہ فعلیہ کی مثال یدخلون فی دین اللہ۔ اب جملہ اسمیہ کی مثال دیکھ لیجئے، محمد ذاہب الی المسجد، محمد مبتدا، ذاہب اس میں فاعل واقع ہو رہا ہے، اور یہاں پر جملے میں شبہ فعل کہلا رہا ہے، محمد مبتدا، ذاہب شبہ فعل، الی حرف جار، المسجد مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ذاہب شبہ فعل کے۔ ذاہب شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر خبر کیا ہو رہا؟ خبر کیا واقع ہو رہی؟ ذاہب شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ تراکیب جو ہے ذہن میں رکھے، اس کو رٹے، اور قرآن مجید کے اندر بھی دیکھے کہیں پر ایسی کوئی ترکیب مل جاتی ہو تو اس کو اپنی کاپی میں لکھے، ضرور لکھیں، اور بہت سی مثال ملے گی انشاءاللہ۔ آگے کی تمرین دیکھیے، تمرین نمبر 1، اعراب لگائیں، ترجمہ کریں۔ دو ہی چیزیں دی ہیں، ایک تو اعراب لگانا ہے، قاعدہ اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے تو یقیناً آپ اعراب صحیح لگائیں گے، اس لیے کہ ہم نے کئی مرتبہ آپ کو بتلایا ہے فعل ماضی اگر ہے تو اس کا آخر مفتوح ہوگا، پھر اس کے بعد اگر فاعل آ رہا ہے، اس کے بعد کوئی اسم آ رہا ہے تو وہ اس فعل کا فاعل بنے گا، تو فاعل کا اعراب ہوتا ہے مرفوع یعنی پیش۔ اسی طریقے سے جار مجرور ہوتا ہے، تو جار زیر دینے والا اور مجرور جس کو زیر دیا گیا ہے، جار مجرور میں مجرور یعنی جس کے نیچے زیر لایا گیا ہو۔ اسی طریقے سے مفعول بھی اگر واقع ہو رہا ہے تو مفعول بھی کا اعراب ہم نے آپ کو بتلایا زبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھ لیجئے اور اعراب برابر لگا لیجئے۔ میں 2 3 4 مثال آپ کی سہولت کے لیے پڑھ دیتا ہوں، دیکھیے اندر دیکھیے۔
اشار المدرس بیدہ الی السبورۃ، اشار المدرس بیدہ الی السبورۃ، ترجمہ ہوگا مدرس نے اپنے ہاتھ سے تختہ سیاہ کی طرف اشارہ کیا۔ اشارہ ماضی، اشارہ یشیر اشارتاً، باب افعال سے اشارہ کرنا۔ اشار المدرس فعل فاعل، اشار المدرس بیدہ الی السبورۃ، ترجمہ دیکھیے، مدرس نے اپنے ہاتھ سے تختہ سیاہ کی طرف اشارہ کیا۔ فکر الطالب الجدید فی الحروب، الحروب، حرب یحرب، فکر الطالب الجدید فی الحروب، نئے طالب علم نے بھاگنے کے بارے میں غور و فکر کیا۔ امرنا المعلم بالجلوس، معلم نے ہم کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ لا يرغب احمد فی رکوب الحافلات، احمد بسوں کی سواری میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا ہے۔ دخل المعلم فی الفصل، معلم کلاس میں داخل ہو گئے۔ سلم الطلاب علی المعلم، سلم الطلاب علی المعلم، طلبہ نے معلم کو سلام کیا۔ دیکھیے سلم فعل، الطلاب فاعل، علی حرف جار، المعلم مجرور، جار مجرور ہو کر متعلق ہوا سلم فعل کے، فعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طریقے سے باقی مثالوں کو بھی سمجھیے۔ یجود المسلم علی المحتاجین، نزلنا من الحافلۃ قرب المخیم، یلمع البرق فی السماء، یسأل الاستاذ الطالب عن عمره، عاد بلال من المدرسۃ، مد الولد يده إلى الفيل بتفاحة، يحرص الأهل على تعليم أبنائهم، گھر والے اپنے بچے کی تعلیم کے حریص ہوتے ہیں۔ شاع خبر الحریق في أرجاء المدینة، شہر کے ارد گرد یا شہر میں، پورے شہر میں آگ لگنے کی خبر شائع ہو گئی، عام ہو گئی۔ شاع عام ہونا، شاع یشوع عام ہونا۔ یصبر الطالب علی البحث والتعلم للنجاح، شاع استعمال الجوالة فی کل مکان، ہر گھر میں موبائل کا استعمال عام ہو گیا۔ اسی طریقے سے نظر الولد الى الفیل فی حدیقۃ الحیوانات، یحجب السحاب الشمس، یحجب السحاب الشمس، چھپا لیتا ہے بادل سورج کو۔ اسی طریقے سے دون علماء المسلمین احادیث الرسول فی الکتب، اس طریقے سے جملوں کے اعراب لگا کر اس کا ترجمہ بھی لکھیے۔ اب آگے کی تمرین ہے، تمرین نمبر 1، عربی میں ترجمہ کریں۔ اردو لکھی جا رہی ہے، اس کی عربی بنائیں، اردو کی عربی بنائیں۔ دیکھیے طلباء نے امتحان کا نقشہ دیکھ لیا۔ اب جملے میں جو ہے ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سمجھایا، جملہ بناتے وقت جو اجزائے ترکیبیہ ہے، جس کی جگہ جہاں ہے اس کو وہاں رکھتے ہوئے جملہ بنایا جائے گا۔ طلباء نے امتحان کا نقشہ دیکھ لیا، تو پہلے فعل لاؤ، پھر فاعل لاؤ، پھر اگر جار مجرور ہے تو جار مجرور لاؤ، مفعول بھی لاؤ، مفعول بھی اگر جار مجرور کی شکل میں ہے تو اس کو لاؤ۔ کیسے جملہ بنے گا؟ طلباء نے امتحان کا نقشہ دیکھ لیا،
نظرت طلاب خریطۃ المدرستی، خریطۃ المدرستی، یہ ترکیب کون سی ہوئی؟ یہ ترکیب ہوئی فعل فاعل، اور پھر خریطۃ المدرستی مفعول بھی مرکب اضافی کی شکل میں، خریطۃ المدرستی۔ طلبہ نے امتحان کا نقشہ دیکھ لیا، نظرت طلاب خریطۃ المدرستی، تم دونوں نے آج کا سبق نہیں لکھا، ما کتبتما درس اليوم، قلی سامان اٹھا رہا ہے، یحمل الحمال الامتعۃ، متاعن کی جمع الامتعۃ، قلی سامان اٹھا رہا ہے، یحمل الحمال الامتعۃ، ماہر ڈرائیور بڑا ٹرک چلا رہا ہے، یسوق السائق البارع شاحنۃ کبیرۃ، ماہر ڈرائیور السائق البارع چلا رہا ہے، یسوق مضارع ہے، ساق یسوق، ماہر ڈرائیور بڑا ٹرک چلا رہا ہے، یسوق السائق البارع شاحنۃ کبیرۃ، بڑا ٹرک موصوف صفت ہے یہ۔ اسی طریقے سے السائق البارع بھی موصوف صفت ہے۔ آگے کا جملہ دیکھیے، بڑے شیر نے چھوٹے خرگوش کا شکار کیا، میرا دوست استری کر رہا ہے، مالی پائپ سے باغ کے درخت کو پانی پلا رہا ہے، چولہے پر چائے ابل رہی ہے، میری بہن اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، میری دو بہنوں نے مزیدار کھانا پکایا، بچے اپنے دادا کے پاس ارد گرد عشاء بعد جمع ہوئے، مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آج کا سبق پورا ہوا۔ سبق کے اندر جو چیز بتلائی گئی ہے اس کو توجہ سے یاد کرے، ذہن نشین کرے، ترکیب پر دھیان دے، اردو سے عربی، عربی سے اردو بنائیں، اور کچھ مثالیں قرآن مجید سے نکال کر اپنی کاپی میں درج کرے۔ اللہ پاک ہم تمام کو محنت سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، پڑھنے پڑھانے والے دونوں کو اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.